الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قابل قدر جناب صدر اور میرے مشفق اساتذہ اکرام اور آنے والے تمام مہمانان خصوصی اور میرے ہم نشینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کر کے اس کی سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ آج کا دن جتنا خوشی اور مسرت کا ہے اتنا ہی دکھ اور غم کا ہے، اس لیے کہ آج ہم ایسے چمن سے دور ہو رہے ہیں جس نے ہمیں بے وقار سے ذی وقار بنایا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا پہلا مدرسہ اور پہلا معلم اس کے والدین ہوتے ہیں، جو بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کراتے ہیں اور دین اسلام کی سمجھ دیتے ہیں، اور اسے صحیح تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں اور اس کی خاطر طرح طرح کی مشقتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ حاضرین ذی وقار، میری ابتدائی تعلیم مدرسہ المعہد الاسلام دارالعلوم بڑگاؤں میں ہوئی۔ میرے دادا کی وصیت تھی کہ مجھے حافظ قرآن بنائے، تو میرے والدین نے مجھے 8 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کروایا۔ الحمدللہ 15 سال کی عمر میں میں حافظ قرآن بن گیا۔ میرے والدین کی خواہش ہوئی کہ مجھے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنائے، تو میرے والد نے ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء اور اکابرین سے مشورہ کیا کہ کس مدرسے میں داخلہ لیا جائے، تو اکثریہ جماعت نے مدرسہ حاضہ کا انتخاب کیا، اور کرتے بھی کیوں نہ، مدرسہ حاضہ مہاراشٹر کے مدارس میں معروف اور مشہور ہے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ حضرات، میں نے مدرسہ حاضہ میں درجہ خصوصی میں داخلہ لیا، اور اس دوران ہمیں لاک ڈاؤن کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تمام مدارس کی تعلیم کو بھاری نقصان ہوا۔ اس دوران لوگ اپنے گھر والوں کے قریب جانے اور باہر نکلنے سے ڈر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے مشفق اساتذہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر اپنے گھر سے نکلتے اور مدرسے آ کر آن لائن درس دیتے، اور جب ماحول تھوڑا نرم ہوا تو ہمارے اساتذہ نے موقع دیکھ کر طلبہ کو امتحان کے لیے بلایا تاکہ ان کا 1 سال کا نقصان نہ ہو۔ اور پھر مدرسہ حاضہ کھلنے کے بعد جب ہماری مدرسہ واپسی ہوئی تو ہم نے اس دوران ہمارے اساتذہ جو ہر فن میں ماہرین تھے ان سے خوب استفادہ حاصل کیا، لیکن جتنا فائدہ ان سے اٹھانا چاہیے تھا اتنا نہیں اٹھا پائے۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہ قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ حضرات، میں اس دور کو اپنی زندگی کا سنہرا دور کہوں تو غلط نہیں ہوں گا، اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس مدرسے نے ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی جاری رکھنے کی اجازت دی، جس کی بدولت میں آج BA سیکنڈ ایئر اور D.Ed فرسٹ ایئر مکمل کر سکا۔ اب یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ دل گوارا نہیں مگر الوداع کرنا پڑ رہا ہے اس شہر کو، اس مدرسے کو، اساتذہ اکرام کو اور میرے دوست و احباب کو۔ اب آخر میں اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور سب کا شکر ادا کرتا ہوں، خاص کر کے میرے اساتذہ کا جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور اب سب کو الوداع کرتا ہوں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے بعد میں شیخ شاہنواز ابن شاہد صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تاثرات پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:
انما بعثت معلما۔ محترم صدر ذی وقار اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں اور مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر احباب جمع ہے حال دل کہہ لے، میر احباب جمع ہے حال دل کہہ لے، پھر التقاط دل دوستا رہے نہ رہے۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چمن کاشف کے اندلیبوں میرا تعلق شہر پرلی ضلع بیڑ سے ہے۔ میری ابتدائی تعلیم مدرسہ عنایت العلوم پربھنی میں ہوئی اور میرا حفظ کلام پاک بھی اسی ادارے میں ہوا، اور پھر میں نے عالمیت کے لیے جامعہ ہزا کا رخ کیا۔ جامعہ آنے کے بعد میرا دل باغ ہوا، یہاں میں نے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ میرے والدین کی جگہ اساتذہ کی شفقت و محبت نے میرے قدم مضبوط کیے۔ جامعہ حاضر ہونے کے بعد دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ قابل ذی صلاحیت عالم دین بنوں۔ عزیز گرامی، میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا۔ میرے اساتذہ کی محبت نے مجھے کبھی والدین کی یاد نہ دلائی، اور میرے ساتھ میرے لیے افراد خاندان سے کم نہ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ انہی اساتذہ کی محبتوں اور ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں میں نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا، اور الحمدللہ آج میں طالبان علم نبوت کی صف میں کھڑا ہوں۔ جامعہ میں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جامعہ ایک عظیم درسگاہ و تربیت گاہ ہے، اور میں جو کچھ بھی ہوں اور جیسا بھی ہوں والدین کی دعاؤں اور جامعہ کی بدولت ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ انہی مدارس میں سے ایک عظیم و قدیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف علوم ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا علمی و روحانی تعلق اس عظیم ادارے سے ہے، اور میں اپنی قسمت پر نازاں و فرحاں ہوں کہ اس ادارے میں مجھے علم دین حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملا۔ سامعین اکرام، یہ میرے وہ اساتذہ اکرام ہیں جن کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دانے کو گلزار بنا دیتے ہیں اور بے حیثیت کو باحیثیت کر دیتے ہیں، اور نااہل کو اہل بنا دیتے ہیں۔ کھوٹے سکے کو قیمتی ہیرا بنانے کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جو اپنے پاس آنے والے طلبہ کو امت کے درد کا درما بتاتے ہیں، اور ان کی تربیت کرتے ہوئے مستقبل میں امت کی امامت و قیادت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم سامعین اکرام، میرے اساتذہ نے مجھ کو کیا نہ دیا۔ میرے والدین میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے، لیکن میرے اساتذہ نے مجھ کو دنیا و آخرت دونوں منزلوں کا راستہ کس طرح طے کرنا ہے سب کچھ بتلا دیا۔ میرے تمام ہی اساتذہ اکرام کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں جنہیں میں فراموش نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غم زدہ اور رنجور ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اشک بار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہے۔ اور اس عالم میں یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت و محبت نصیب نہیں۔ ہر ملنے والے ایک دن ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور ان کی باتیں اور روز و شب و قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کے دل فریب اور دید زیب تصویریں نقش کر جاتی ہیں، جو کبھی مٹتے نہیں۔ جو آیا ہے اسے تو جانا ہی ہے، جیسے کہ قدرت کا قانون اور دستور ہے۔ ہر انسان کو خواہ مرد ہو یا زن اس دنیا کو الوداع کہہ کر عالم آخرت میں جانا ہے۔ اس طرح کے قانون کا ہم دنیاوی زندگی میں روز بروز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ تجربہ طالب علم کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ جو کسی دینی
مدرسے میں 7-8 سال تحصیل علم کے لیے گزارتا رہتا ہے، پھر اپنے اس تعلیمی سفر کو مکمل کر کے وہاں سے عالم دین بن کر الوداع کہتا ہوا روانہ ہوتا ہے۔ وہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ملاقات کے دن ختم ہوئے، جدائی کے دن قریب آئے۔ آج وہ لمحہ آ چکا ہے جس میں خوشی کا پہلو کم اور غمی کا پہلو زیادہ ہے۔ نہ میرے پاس وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے غم جدائی کے تفصیل بیان کر سکوں۔ اے جامعہ، تیری فضا کتنی راحت بخش تھی، تیرے منبر و محراب کتنے پر رونق تھے، جنہیں میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ الوداع کہہ رہا ہوں۔ اسے الوداع کہتے ہوئے دل میں حزن و ملال ہے اور افسوس ہے۔ معزز رفیقوں، اخیر میں اپنے تمام اساتذہ اور علمی سفر کے ساتھیوں سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یقیناً مجھ ناچیز سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوں گی، یقیناً ناچیز سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوں گی۔ میرے کسی قول و عمل سے آپ کا دل دکھا ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیں۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں سے عدماً التماس کرتا ہوں کہ باہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور آئندہ ہمیشہ مل کر رہنے کا عہد کریں۔ اب میں اپنی ان نم آنکھوں سے الوداع کہتا ہوں۔ الوداع 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 اے چمن کاشف الوداع۔ جزاک۔ میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقالے کو 3 منٹ میں ختم کرے۔ اب اس کے بعد میں شیخ عتیق ابن راجو صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے فرحت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آپ حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ رجوع اس بات کا ہے کہ میں اپنے اس دل عزیز جامعہ کو الوداع کہہ رہا ہوں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے علم دین سے نوازا ہے۔ میرے والدین کی دلی خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ گھڑی آ چکی ہے۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ حضرات، میرا تعلق پیپلواڑی تعلقہ پیٹن ضلع اورنگ آباد سے ہے، اور میری ابتدائی تعلیم مدرسہ الیاس آزاد چوک اورنگ آباد میں ہوئی، جو جامعہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ 15 جنوری 2015 میں میرا داخلہ مدرسہ الیاس میں ہوا، اور مدرسہ الیاس میں ناظرہ قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے جامعہ کا رخ کیا، اور جامعہ کے شعبہ ثانویہ میں داخلہ لیا، اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ جامعہ میں خصوصی کورس کی ابتدا ہو چکی تھی، اور مجھ کو اس سنہرے موقع کو حاصل کرنے کی خواہش ہوئی۔ اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے میٹرک پاس کرنا بہت ضروری تھا، اور اسی غرض سے میں اپنے گاؤں لوٹ گیا، اور 2019 میں نے SSC کے امتحانات دیے، اور الحمدللہ میں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب بھی رہا۔ اور پھر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں دوبارہ داخلے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا کاشف العلوم میں پہلا دن، اور کاشف العلوم کے اساتذہ کا اخلاص کے ساتھ طلباء کا استقبال کرنا۔ اس کے بعد میرا تعلیم کا سفر شروع ہوا، اور میں طلباء کے ساتھ علمی مشغلے میں منہمک ہو گیا۔ خصوصی اول میرا پہلا سال بڑا ہی خوبصورت اور باہر کا سال گزرا، اور اسی سال کے سالانہ امتحانات کا وقت تھا کہ ایک عجیب وبا کورونا وائرس کی شکل میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور طلباء کو امتحان کے درمیان ہی گھر جانا پڑا، اور کچھ وقت کے لیے کاشف سے ہمارا ربط کٹ گیا۔ لیکن ہمارے مربی اساتذہ نے ہمارے لیے ایک نئی راہ ہموار کی، اور آن لائن تعلیم کے ذریعے ہمارا ربط کاشف العلوم سے بحال کیا۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، آمین۔ اس کے بعد مدرسہ الیاس میں دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت میں کاروبار میں مشغول ہو گیا تھا۔ میری جماعت کے تمام طلباء مدرسہ الیاس حاضر ہو چکے تھے۔ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ میں اپنی تعلیم کا سفر دوبارہ بحال کروں، لیکن میرے مخلص دوست
جنہوں نے بار بار مجھے مدرسہ حاضر ہونے پر اصرار کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ ان دوستوں کی اصرار کی بدولت حاضر ہو گیا، جبکہ جامعہ حاضہ میں تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوست دوست نہیں دل کی وفا ہوتے ہیں، دوست دوست نہیں دل کی وفا ہوتے ہیں، محسوس تب ہوتے ہیں جب یہ جدا ہوتے ہیں۔ میں میرے ان دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت آج میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ عزیز طلبہ، کاشف العلوم صرف ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ ہمارا سب سے اچھا معاون ہے، سب سے اچھا مربی ہے، سب سے بڑھ کر ہمارا مادر علمی ہے۔ یقین جانیے میں اپنے دل میں کاشف العلوم سے جدا ہونے پر جو درد محسوس کر رہا ہوں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شعر میں اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا شدید درد ہے اس الوداع میں ایسا شدید درد ہے اس الوداع میں نکلے جو اس چمن سے جگر کٹ کر رہ گیا۔ الحمدللہ جامعہ کے مخلص و مہربان اساتذہ اور ان کی خصوصی توجہات کے بنا پر میں تکمیل علمیات کی بلند و عظیم مقام تک پہنچا اور جامعہ کے اساتذہ کی رہنمائی سے دعوت و اصلاح کا نئے سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوئی۔ حضرات، آج کے اس جلسے میں اساتذہ جامعہ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو علماء کی شب میں شامل ہو رہا ہوں وہ آپ حضرات کی کرم و نوازش ہیں، اور یہ کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فارغ ہونے کے بعد جہاں کہیں دین کی خدمت لکھی ہوں گی وہ آخری دم تک خدمت کروں گا اور جامعہ کے اساتذہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام اساتذہ سے اور رفقائے گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے جس کسی کا بھی دل دکھایا ہوگا وہ اس حقیر کو معاف فرمائے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہا وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ الوداع الوداع اے چمن کاشف، الوداع 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 اے گلشن فاروقی، الوداع 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 اے چمن سعیدی، الوداع۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔